حسن کی تعریف پڑھے تھے ہم لوگ. حسن کے بارے میں معلوم تھا پہلے ہی سے کہ حسن دو طرح کا ہے، حسن لذاتی اور حسن لغیری. جیسے صحیح لذاتی ہے اور صحیح لغیری. تو جو نظری تعریف ہے اس کی اصطلاحی، اس میں کئی اقوال ہیں. 3 قول ہم نے دیکھا تھا. امام خطابی کی تعریف، جس کا مخرج معلوم ہو، جس کے رجال مشہور ہوں، اور اسی پر اکثر حدیثوں کا دار و مدار ہو. اور امام ترمذی نے جو تعریف کی تھی کہ ہر وہ روایت یا حدیث جس کے سند میں کوئی ایسا راوی نہ ہو جو متہم بالکذب ہو، اور وہ حدیث شاذ نہ ہو، اور کسی اور طریقے سے وہ مروی ہو. ابن حجر رحمہ اللہ کی جو تعریف ہے کہ خبر احاد ہے وہ حسن. خبر احاد اگر عادل راوی نقل کرے، تام الضبط ہو، سند متصل ہو، معلل نہ ہو، شاذ نہ ہو، یہی تو صحیح لذاتی ہی کی تعریف ہے. لیکن اس میں جو تام الضبط ہے، اگر خفیف الضبط ہو گیا تو پھر اس کا درجہ نیچے ہو گیا، پھر وہ حسن لذاتی ہی ہو گیا. یعنی اگر راوی تام ضبط کے، یعنی جس کا ضبط مکمل ہو، کامل ہو، تو اسے تام ضبط. اور ایک ہوتا ہے خفیف الضبط، جھوٹا نہیں ہے، متہم بالکذب نہیں ہے، لیکن خفیف الضبط ہے، چیزیں یاد رہتی ہیں اور کچھ بھول جاتی ہیں. حافظہ اس معیار کا نہیں ہے جو صحیح حدیث کے راوی کا ہے، تو درجات کم ہو جائے گا، تو اسے جو ہے حسن لذاتی کہتے ہیں. اب جو چوتھا نقطہ ہے تعریف المختار، انہوں نے کہا تھا کہ جو سب سے پسندیدہ یا راجح تعریف ہے وہ ذکر کروں گا. اختار ما اراہ وہ اوفق من غیرہ، کہ جو سب سے مناسب اور درست اور راجح تعریف ہوگی اس کو میں بیان کروں گا. تو کہتے ہیں کہ تعریف یعنی تعریف الحسن، حسن کی جو پسندیدہ تعریف ہے وہ ہے وَيُمْكِنَ أَن يُعَرَّفَ الْحَسَنُ بِنَاءً عَلَى مَا عَرَّفَهُ بِهِ ابن حجر بما يلي. تو ممکن ہے تعارف بیان کرنا حسن کا اس بنیاد پر جو ابن حجر رحمہ اللہ نے تعریف بیان کی. جو تیسری تعریف ہے اس بنیاد پر حسن کی تعریف میں یا حسن کے تعارف میں یہ بات کہنا ممکن ہے یا درج ذیل بات کرنا ممکن ہے. ان یعرف الحسن، حسن کا تعارف کرایا جائے، بناء علی ما عرفہ به ابن حجر، اس بنیاد پر جو تعارف ابن حجر نے کرایا ہے درج ذیل ذریعے سے یا درج ذیل طریقے. هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه. تو حسن لذاتی ہی وہ روایت ہے متصل سندہ، جس کی سند متصل ہو صحیح کی طرح، جس کا راوی عادل ہو صحیح کی طرح، لیکن وہاں تھا تام الضبط
یہاں ہے خف الذی خف ضبطہ، جس کا ضبط جو ہے ذرا خفیف ہو، حافظے کی جو قوت ہے وہ بہت پختہ نہ ہو، ہم مثل ہی اور اپنے جیسے سے روایت کریں، الی منتہا آخری سند تک، من غیر شذوذ ولا علہ، شاذ نہ ہو اور معلل نہ ہو۔ تو اتصال سند راوی کا عادل ہونا اور اس کا ضابط ہونا، شاذ کا نہ ہونا اور معلل کا نہ ہونا، یہی سب شرطیں صحیح حدیث کی ہیں، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ وہاں تھا تام الضبط، یہاں ہے خفیف الضبط، الذی خف ضبطہ۔ تو اگر راوی کا ضبط ہلکا ہوا تو اس کا درجہ گھٹ جائے گا اور اس کا نام رکھیں گے حسن یا حسن لے جاتی ہی، اور اگر کسی اور ذریعے سے وہ روایت آ گئی ہے تو یہ جو تھوڑا سا ڈر تھا کہ راوی کہیں بھول نہ گیا ہو، وہ ڈر مٹ جائے گا اور اس روایت کا درجہ اور اٹھ جائے گا اور وہ صحیح کے زمرے سے مل جائے گی، صحیح کے زمرے میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن کون سی صحیح؟ صحیح لے جاتی ہی نہیں بلکہ صحیح لے گئی ہی۔ تو یہ تعریف ہوئی کہ حسن لے جاتی ہی وہ روایت ہے یا ہو بہو وہی صحیح روایت ہے، بس اس میں راوی کا ضبط خفیف ہوتا ہے، اس میں خفیف الضبط راوی ہوتا ہے اور اس میں تام الضبط راوی ہوتا ہے بس۔ اگر راوی کا ضبط، اس کا حافظہ کمزور ہے تو روایت حسن ہو گئی، صحیح نہیں رہی۔ اب دوسرا جو نقطہ ہے تعریف کے بعد، یہ ابھی تک تعلق حسن کی تعریف سے تھا، یہ سب جو ہم لوگ پڑھے وہ حسن کی تعریف۔ تو لغوی طور پر حسن سے مشتق ہے، صفت مشبہہ ہے۔ حسن کی کئی تعریفات ہیں، لیکن اس میں جو پسندیدہ تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہی شرطیں اس میں بھی ہوں جو صحیح میں ہیں، لیکن بس راوی کا ضبط خفیف اس میں۔ تو صحیح کی تعریف ذہن میں رہنی چاہیے ہمیشہ، جب ایک کی تعریف آپ سمجھے رہیں گی تبھی جا کے آگے دیگر اصطلاحات کی تعریف سمجھ میں آئے گی، ایک دوسرے سے وہ چیزیں مربوط ہیں۔ اتصل سندہ بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهى من غیر شذوذ ولا علہ، یہ تعریف ہوئی۔ اب دوسرا نقطہ جو ہے وہ حکمہ، یعنی حکم الحسن، حسن حدیث کا حکم ہوا کالصحیح، تو حسن حدیث صحیح کی طرح ہے، فی الاحتجاج بھی، اس سے حجت پکڑنے میں، وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْقُوَّةِ، اگرچہ قوت میں اس کا درجہ اس سے کم ہے۔ قوت میں حسن کا درجہ صحیح کے درجے کی طرح نہیں ہے، لیکن حجت اور دلیل پکڑنے میں دونوں برابر ہیں۔ جیسے صحیح حدیث ہمارے لیے حجت ہے، عمل اس پر ضروری ہے، ایسے ہی حسن حدیث بھی ہمارے لیے حجت ہے،
اس پر عمل لازمی ہے. وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْقُوَّةِ، اگرچہ یہ اس سے کمتر ہے قوت میں. یاد رکھیے اچھے سے، وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْقُوَّةِ، حسن کا حکم کیا ہوا؟ صحیح کی طرح ہے، اگرچہ یہ اس سے کمتر ہے قوت میں. وَلِذَلِكَ احْتَجَّ بِهِ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ وَعَمِلُوا بِهِ، اسی لیے اس سے تمام فقہ نے احتجاج کیا ہے. احتجاج وہ والا احتجاج نہیں ہے جو مظاہرہ ہوتا ہے. احتجاج یعنی حجت ماننا، دلیل پکڑنا، یعنی اسے بطور دلیل لینا، اس سے مسائل مستنبط کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہے احتجاج. اسی لیے تمام فقہا نے اسے حجت مانا ہے، وعملوا به، اور اس پر عمل کیا ہے. وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين إلا من شذ من المتشددين. اور حجت پکڑنے پر، یعنی حسن حدیث سے حجت پکڑنے پر سب کا متفق ہے، تمام محدثین اور اصولیین کا. اسی پر سبھی ہیں، محدثین اور اصولیین سب، سوائے ان کے من شذ، جس نے شذوذ اختیار کیا متشددین میں سے، جو الگ سب سے کٹ کے رہیں، جن کا الگ شاذ مسئلہ ہے، جو سب سے ہٹ کے الگ رائے رکھتے ہیں، جو متشدد ہیں بہت زیادہ اصولیوں اور محدثین میں سے، انہی لوگوں نے صرف یہ کہا ہے کہ نہیں، اگر صحیح نہیں ہے، حسن ہے، تو پھر وہ لائق احتجاج نہیں ہے، ایسا کہا ہے کچھ متشددین نے، چاہے وہ اصولیوں میں سے ہوں یا محدثین میں سے. لیکن تقریباً سبھی کا اتفاق ہے اس پر کہ حسن حدیث بھی لائق احتجاج ہے. وقد درجه بعض المتساهلين في النوع الصحیح، اور کچھ لوگوں نے ادرجہ اس حدیث کو درج کیا ہے صحیح کے حکم میں. ادرجہ فی نوع صحیح، اسے یعنی حسن حدیث کو درج کیا ہے، شمار کیا ہے بعض المتساہلین، بعض متساہلین نے، جو ذرا لاپرواہ ہیں، اتنی باریکی سے کیٹیگری طے نہیں کرتے ہیں، انہوں نے اسے صحیح کے نوع میں یا صحیح کی قسم میں شمار کیا ہے. جیسے امام حاکم ہیں، ابن ماجہ ہیں، ابن خزیمہ ہیں، مع قولهم بأنه دون الصحیح المبین اولا، اپنے اس قول کے باوجود کہ اس کا درجہ صحیح سے کم ہے، وہ صحیح جو ابھی بیان کیا گیا، المبین اولا، جو بیان کیا گیا ہے ابھی، جو شرطیں اس کی بتائی گئی ہیں، تو یہ بات مانتے ہیں متساہلین ائمہ بھی کہ دونوں کا درجہ ایک نہیں ہے. جو حسن حدیث ہے اس کا رتبہ صحیح حدیث سے کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تساہلاً انہوں نے حسن حدیث کو صحیح حدیث کے زمرے میں رکھ دیا ہے. اچھا، اب یہ
4 लाइन में, एक पैराग्राफ में हसन हदीस का हुक्म हो गया। अगर पूछा जाए तो ये कहेंगे कि सही की तरह इसका भी हुक्म है, सबका इस पर इत्तेफाक है। कुछ मुतशद्दिदीन उलमा हैं जिन्होंने शाज राय अख्तियार की है और कहा है कि नहीं, हसन से हुज्जत नहीं पकड़ेंगे। और इसके मुकाबले में कुछ मुतसाहिलीन उलमा हैं जिन्होंने हसन को सही के जुमरे में शुमार कर दिया है, ये बात मानते हुए कि हसन का दर्जा सही से कम। तीसरे नुक्ते पे अब आते हैं। मिसालुहु, हसन की मिसाल। मा अखरजहु तिरमिजी, जिसे तिरमिजी ने, जिसकी तखरीज की है। कहते हैं कि हद्दसना कुतैबा हद्दसना जाफर इब्न सुलैमान अर्रबई अन अबी इमरान अल-जौनी अन अबी बकर इब्न अबी मूसा अल-अशअरी। 3 हो गए। काला समिअतु अबी, मैंने अपने वालिद को कहते हुए सुना। समिअतु अबी बिहदरतिल अदुव्वी यक़ूल, हदरतिल अदू, दुश्मन के सामने, यानी दुश्मन के सामने ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। नहीं, हाँ, मेरे वालिद ने ये बात कही है। और कहाँ कही है उसकी कैफियत भी बता रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने दुश्मन की, यानी जंग में दुश्मन की मौजूदगी में बात कही। क्या कही थी? क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अब्वाबल जन्नति तहत ज़िलालिस सुयूफ, जन्नत के दरवाजे तलवारों के साए के नीचे हैं। तलवारों के साए के नीचे जन्नत के दरवाजे हैं, इनके जरिए से आदमी जन्नत में जा सकता है। तो ये उसकी अहमियत और फजीलत है। फ़हाज़ल हदीस क़ाल अन्हु तिरमिज़ी हाज़ा हदीसुन हसनुन गरीब, इस हदीस के बारे में इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन गरीब, ये हदीस हसन है, गरीब है। अच्छा, कुल तो मैं कह रहा हूँ वकान हाज़ल हदीस हसना, ये हदीस हसन है। लिअन्न रिजाल इस्नादिही अल-अर्बआ सिक़ात, इसलिए कि इसके चारों रिजाल, इस सनद के चारों रिजाल सिक़ात हैं, सिक़ह हैं। लिअन्न रिजाल इस्नादिही अल-अर्बआ सिक़ातुन, इसलिए कि इसके सनद के चारों रिजाल सिक़ह हैं। चारों रिजाल कुतैबा, जाफर बिन सुलेमान और अबू इमरान जौनी और अबू बकर बिन अबी मूसा अल-अशअरी, ये चारों रिजाल इसके सिक़ह हैं। तो फ़इन्नहु हसनुल हदीस, तो ये हदीस क्या है? हसन है। लिज़ालिका नज़ल अल हदीस अन मरतबति सहीह इला मरतबतिल हसन, इसीलिए हदीस का रुतबा कम हो गया सही के रुतबे से, या इसीलिए यह हदीस उतर गई सही के रुतबे से हसन के रुतबे तक, या इसका रुतबा घट गया और ये सही से हसन के रुतबे तक पहुंच गई। तो अब
وجہ کیا ہے اس میں، ہم نے کیا سمجھا؟ جیسے 4 یہاں راوی ہیں اور چاروں ثقے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں ایک راوی ایسے ہیں، ابو چاہے جعفر بن سلیمان ہو یا ابو عمران ہو، یہ خفیف الضبط ہیں، تو خفیف الضبط ہونے کی وجہ سے متہم بالکذب نہیں ہے، جھوٹے نہیں ہیں، اور کوئی الزام ان پر نہیں ہے، لیکن بس ضبط کی کمی کی وجہ سے رجال سب سکے ہیں، سب صحیح ہیں، حدیث متصل ہے، اور شذوذ اور علت کا بھی معاملہ نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ ضبط ہلکا ہونے کی وجہ سے اس کا درجہ صحیح سے گھٹ کر حسن تک آ گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد مثال کے بعد ہم دیکھیں گے چوتھا نقطہ، مراتبہ، حسن کے مراتب۔ صحیح کے مراتب دیکھے تھے، تو حسن کے بھی مراتب دیکھیں گے۔ کما ان للصحیح مراتب یتفاوت بها بعض الصحیح عن بعض، جیسے صحیح کے کچھ مراتب تھے اور بعض صحیح بعض سے متفاوت تھی، یعنی کچھ صحیح روایتیں کچھ صحیح روایتوں سے درجہ الگ رکھتی تھیں، یعنی جیسے صحیح حدیث کے رتبے اور درجے الگ الگ تھے، کذالک للحسن مراتب، ایسے ہی حسن کے بھی کچھ مراتب ہیں۔ بس اتنا سمجھیے کہ جیسے صحیح کے مراتب ہیں ویسے حسن کے بھی مراتب ہیں۔ وقد جعلها الذهبی مرتبتین، امام ذہبی نے اس کا 2 مرتبہ قرار دیا ہے، اس کا 2 رتبہ بتایا ہے۔ صحیح کے 7 رتبے تھے، مراتب، اور حسن کا بھی رتبہ ہے، مراتب ہیں، لیکن اس کے 2 مرتبے امام ذہبی رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ تو پہلا مرتبہ کیا ہے؟ فَأَعْلَى مَرَاتِبِهِ مَخْتُلِفَ فِي تَصْحِيحِ حَدِيثِ رُوَاتِهِ وَتَحْسِينِهِ، تو حسن کا اعلیٰ مرتبہ وہ ہے جس کی روات کی فی تصحیح حدیث رواتی، جس حدیث کے روات کی تصحیح اور تحسین میں اختلاف ہو، یعنی کوئی کہے کہ یہ صحیح حدیث کے راوی ہیں، اور کوئی کہے نہیں یہ حدیث حسن حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح اور جو ہے حسن میں اگر اختلاف ہے تو وہ اعلیٰ رتبہ ہے، جیسے حدیث بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، وعمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، وابن اسحاق عن التیمی، وامثال ذلك مما قیل انه صحیح وهو من ادنى مراتب الصحیح، جیسے بہز بن حکیم کی روایت ہے اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے کرتے ہیں، اور عمر بن شعیب کی روایت وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے کرتے ہیں، اور اسحاق کی روایت تیمی سے، اور اس جیسی اور دیگر روایتیں مما قیل انہ صحیح، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ صحیح ہیں، وہ من ادنی مراتب الصحیح، حالانکہ یہ روایت مراتب صحیح، اچھا وہ من ادنی مراتب الصحیح، اور یہ صحیح کا ادنا مرتبہ ہے، صحیح کا ادنا مرتبہ، اور حسن کا اعلی مرتبہ کہلائے گا۔ تو جس کے
روات کی یا جس حدیث کے راویوں کی تصحیح و تحسین میں اختلاف ہو وہ پہلے رتبے کی حدیث ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا رتبہ کیا ہے؟ ثم بعد ذلك مختلف فی تحسین روات حدیثہ و تضعیفہ۔ اس کے بعد کا مرتبہ یہ ہے کہ جس کے یا جس حدیث کے روات کی تحسین اور تضعیف میں اختلاف کیا گیا ہو۔ تحسین اور تضعیف میں اختلاف ہے تو یہ دوسرا درجہ ہے، اور اگر تصحیح اور تحسین میں اختلاف ہے تو وہ حسن کا پہلا رتبہ ہے۔ تو جس حدیث کے روات کی تحسین اور تضعیف میں اختلاف ہے وہ جیسے حدیث الحارث بن عبداللہ اور عاصم ابن زمرہ و حجاج ابن ارطات اور اس جیسے روات، تو یہ حسن کا دوسرا درجہ ہے، اور یہ کم تر درجے والی روایت ہے۔ تو صرف اتنا یاد رکھیں، جس کی تحسین اور تصحیح میں اختلاف ہے وہ حسن کا پہلا رتبہ ہے، اور جس کے تحسین اور تضعیف میں اختلاف ہے وہ حسن کا دوسرا درجہ ہے۔ اب آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہ جو محدثین کہتے ہیں صحیح الاسناد، کسی حدیث کو کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، اور کسی کو کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد یا ھذا حدیث حسن، اور کچھ کو کہتے ہیں ھذا حدیث حسن الاسناد۔ تو اس کا کیا مقام ہے وہ آگے انشاءاللہ اگلے گھنٹے میں دیکھیں گے۔ اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہم نے تعریف پڑھی حسن کی، تعریف جو راجح تعریف ہے، اور اس کا حکم دیکھا ہے، مثال دیکھے الحمدللہ، مثال دیکھے اور اس کا مرتبہ۔ تو اس پر اکتفا کرتے ہیں، اور کوئی سوال ہو تو سوال کیجیے۔